الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیو اور بزرگوں، آج ہم سورۃ البقرہ کا تیسرا رکوع پڑھیں گے، جس کی بالکل ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آئیے مختصراً ہم ان آیات کی تشریح اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں، یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے ہر فرد بشر سے۔ اس میں یہ متقین بھی آ گئے، یہ پکے کافر بھی آ گئے، اور یہ منافقین بھی آ گئے، اور وہ سادہ لوح یا وہ غافلین بھی آ گئے جنہیں ابھی اس دعوت کا پتہ نہیں ہے، جنہیں اس دعوت کا اندازہ نہیں ہے۔ سورہ یاسین میں انہی عربوں کو، جن کی ایک کیٹیگریز بنی ہیں، جن میں کچھ متقی بنے، کچھ پکے کافر و مشرک بنے، اور کچھ منافقین بنے، انہی کو غافلین سے، غافلون سے خطاب کیا گیا ہے کہ کیونکہ ما انذر آباؤہم فہم غافلون، کہ ان کے آباء و اجداد کو ابھی ڈرایا نہیں گیا ہے، اس لیے یہ سب غافل ہیں، نہ انہیں ڈرایا گیا ہے نہ ان کے آباء و اجداد کو ڈرایا گیا ہے، اس لیے یہ غافل ہیں۔ تو ہمارے اس دور میں بھی ہم ایسے لوگوں کو، جن تک یہ دعوت نہیں پہنچی ہے، جن تک یہ قرآن نہیں پہنچا ہے، اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ہے، ان کو ہم کافر، مشرک، منافق کے بجائے غافل کہہ سکتے ہیں۔ غافل سمجھ کر ان کی غفلت کو توڑا جائے، ان تک یہ دعوت پہنچائی جائے، پھر اس کے بعد ان کا رد عمل یہ طے کرے گا کہ وہ پکے کافر ہیں یا متقی ہیں یا ایمان والے ہیں یا منافق ہیں۔ خیر، تو یہ دعوت تمام انسانوں سے ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے، یہ خطاب تمام انسانوں سے ہے کہ یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے اس رب کی، اس پروردگار کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور تمہارے آباء و اجداد کو، تمہارے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچنے والے بن جاؤ جہنم کی آگ سے بھی، اللہ کے غضب سے بھی، اور اس دنیا میں ہر طرح کی برائیوں سے بھی۔ تو یہ دعوت تمام انسانوں کے لیے ہے، اور اس کا اسلوب اتنا شاندار ہے کہ یہاں دیکھیے اللہ کا لفظ اللہ یا اللہ کا کوئی صفاتی نام نہیں لایا گیا، بلکہ مدعو کے سامنے مخاطبین کے دل کی محبت کو، یا یہ کہیے کہ ان کے ضمیر کو آواز دی گئی ہے کہ اے لوگو، تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں وجود بخشا ہے۔ یعنی تمہیں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ کسی اور کو تلاش کر کے عبادت کرو، تمہارا کوئی اور خدا ہے جس کی عبادت کے لیے کہا جا رہا ہے، نعوذ باللہ، نہیں، بلکہ وہی جس نے تمہیں وجود بخشا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہیں پالتا پوستا ہے، جو تمہیں ہر لمحے دیکھ رہا ہے، جو تمہیں روزی پہنچاتا ہے، یعنی رب میں یہ تمام مفہوم آ جاتے ہیں، جو تمہیں چلا رہا ہے،
جو تمہارے پورے سسٹم کو، اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، تم اس کی پوجا کرو، اس کی عبادت کرو۔ اور نہ صرف یہ کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، بلکہ تمہارے باپ داداؤں کو، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ تو اب یہ عبادت کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نمبر 1، تم شرک سے بچ جاؤ گے، کفر سے بچ جاؤ گے۔ گویا یہ عبادت تمہیں اللہ سے جوڑ دے گی اور تمام اغیار سے، تمام معبودان باطلہ سے بے نیاز کر دے گی۔ ایک طرف یہ، اور دوسری طرف یہ کہ اللہ کے، اپنے پروردگار کے غضب سے بچ جاؤ گے، اس کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ اس نے جو جہنم تیار کر رکھا ہے منکرین کے لیے، کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، اس سے بچ جاؤ گے۔ اب اگلی آیت میں اللہ کا تعارف ہے، گویا اس دعوت کی دلیل بھی پیش کی گئی ہے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا۔ صرف اتنا نہیں کہ اس نے تمہیں بنایا، تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا، بلکہ وہی ہے، وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے، بچھا دیا ہے، والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت کے طور پر بنا دیا ہے، وانزل من السماء ماء، اور نازل کیا ہے تمہارے لیے، اتارا ہے تمہارے لیے آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات، پھر اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے پھل نکالے جو تمہاری روزی کا سامان بنتے ہیں، تمہارے رزق کے لیے ہوتے ہیں۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، پس اے لوگو، اے تمام انسانوں، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کا پارٹنر نہ بناؤ، وانتم تعلمون، جبکہ تم اچھی طرح جانتے ہو، وانتم تعلمون، تم جانتے ہو۔ یعنی جو اولین مخاطب تھے، مکے کے کفار، مدینے کے یہود، اور پھر یہ مسلمان یا اور تمام انسان جو اس وقت موجود تھے، وہ اچھی طرح کہتے تھے، معلوم تھا انہیں کہ اس زمین کا بنانے والا، آسمانوں کا بنانے والا، ہمیں اور آپ کو اور اس پوری کائنات کو بنانے والا اللہ ہے، لیکن اس کے باوجود شرک کرتے تھے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جان بوجھ کر، کہ جانتے ہو کہ تمہیں پیدا کرنے والا، اس پوری کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، اس کے باوجود تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو، تو یہ جان بوجھ کر آخر ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو یہ 2 آیتیں گویا توحید کی دعوت ہے، اللہ کی عبادت کی دعوت ہے، اور پھر اس کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اسلوب ہے، ایک انداز ہے قرآن مجید کا، کہ قرآن مجید جو ہے اس کائنات میں جو کچھ بھی اللہ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، اس کی طرف بھی اشارے کرتا ہے، اس کی طرف بھی غور و فکر کرنے کے لیے ہمیں آمادہ کرتا ہے، ہمیں دکھاتا ہے کہ یہ کائنات دیکھو، اس کائنات کی چیزوں کو دیکھو، زمین و آسمان کو دیکھو، بارش کو دیکھو، باغوں کو دیکھو، درختوں کو دیکھو، ان کے پھل کو دیکھو، اور پھر وہاں سے یہ پہچانو کہ ان کا بنانے والا کون ہے، تمہارا پروردگار کیسا عظیم ہے، کیسا بڑائی والا ہے کہ اس پوری کائنات کو اس نے بخشا ہے، کائنات کو اس نے پیدا کیا ہے۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر اس قرآن کو نازل نہیں کیا ہے، تو پھر اسی کے مثل، اس جیسی ایک کوئی صورت لے آؤ۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ تمام کے تمام انسان اور جنات آپس میں مل جائیں، جمع ہو جائیں اور اس جیسا قرآن لے آئیں، نہیں لا سکتے۔ سورہ ہود میں ہے کہ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ، پورا قرآن نہیں لا سکتے ہو تو 10 صورتیں لے آؤ، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ کم از کم ایک صورت تو لا کر دکھاؤ، لیکن اس جیسی ہونی چاہیے، قرآن کے جیسی ہونی چاہیے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور صرف اکیلے نہیں بلکہ اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو، خواہ وہ شیاطین ہوں، اجنہ ہوں یا انسان ہوں، جن سے مدد لینا چاہتے ہو لے آؤ، من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر نہیں کر سکے،
وَلَن تَفْعَلُوا، اور اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ہرگز ہرگز نہیں کر سکتے. اللہ نے یہ گارنٹی دے دی کہ تم ہرگز ہرگز نہیں کر سکتے ہو. نہیں کر سکتے ہو تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ ہیں، انسان ہیں اور پتھر ہیں. پتھر کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، بتوں کو اپنا کارساز سمجھتے تھے، بتوں کو اس سے اپنی بندگی کا اظہار کرتے تھے، بتوں کو اپنا خدا بنائے بیٹھے تھے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اس جہنم کی آگ کا ایندھن بنو گے اور تمہارے یہ معبودان باطلہ بھی بنیں گے، یہ پتھر، یہ بت بھی بنیں گے. اعدت للکافرین، اور یہ آگ ایسے انکار کرنے والوں کے لیے ہی تیار کی گئی ہے. بتا دیا گیا کہ اس دعوت کو اگر قبول نہیں کرو گے، اس دعوت، اس قرآن کے بارے میں شک کرو گے، اس کا انکار کرو گے، تو جہنم کی آگ تمہاری منتظر ہے. بچنا چاہو تو بچ لو، اب بھی وقت ہے، ورنہ تو پھر یہ انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور بشارت دے دو ماننے والوں کو، ایمان والوں کو، اور ان لوگوں کو جو نیک اعمال کریں. ان کس چیز کی بشارت؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزقا، انہیں وہاں جب بھی کوئی پھل دیا جائے گا کھانے کے لیے تو وہ کہیں گے قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے عطا ہوا ہے. گویا اس آیت میں یہ بتا دیا گیا کہ جنت میں جو پھل ملیں گے، جو نعمتیں ملیں گی، اس کا کوئی نہ کوئی نمونہ ہمیں اس دنیا میں بھی مل چکا ہے. جو فروٹ یہاں کے ہیں اسی طرح کے فروٹ جنت میں ہوں گے، لیکن ان کا ذائقہ، ان کا مزہ، ان کا لطف، ان کی خوشبو الگ ہی ہوگی، نرالی ہوگی. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، انہیں دیا جائے گا اسی سے ملتا جلتا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، پاکیزہ جوڑے ہوں گے. یعنی اس کا سسٹم یہ ہوگا کہ جو لوگ اس دنیا سے جائیں گے وہ نیک ہوں گے اور ان کی بیویاں بھی نیک ہیں، تو ان دونوں کا ساتھ جنت میں بھی ہوگا. لیکن اگر کوئی شخص نیک ہے اور اس کی بیوی نیک نہیں ہے تو پھر نیک شوہر کا جوڑا بد بیوی کے ساتھ نہیں لگے گا، بلکہ اسے کوئی اور پاکیزہ اور نیک بیوی ملے گی. یہی حال کسی بیوی کا ہے کہ وہ بیچاری نیک تھی لیکن اس کا شوہر نیک نہیں تھا، وہ جنت میں نہیں جا سکا، تو پھر اس کے مقابلے میں وہاں اسے کوئی دوسرا پاکیزہ اور نیک شوہر دیا جائے گا. تو وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں یا پاکیزہ جوڑے ہوں گے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. جنت، آخرت اور اس دنیا میں سب سے بڑا فرق اگر کوئی ہے تو یہ دنیا فانی ہے اور آخرت ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے. ہم فیہا خالدون، وہاں کی ہر نعمت ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، وہ کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے. تو وہ جنت ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوگی، وہاں سے کبھی نکلنا نہیں ہوگا. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کوئی مثال بیان کرنے میں، خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی حقیر کسی چیز کی ہو. یہاں ایک اعتراض کا جواب ہے کہ یہ کفار مکہ اور یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ آخر اللہ تعالیٰ اتنے عظیم ہیں، اتنے بڑے ہیں، پھر بھی یہ مکھی، مچھر، مکڑی، ان سب کی مثالیں آخر قرآن میں ان حقیر چیزوں کی کیوں دیتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ بالکل نہیں شرماتا ہے کہ وہ مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی گئی گزری، اس سے بھی حقیر کسی چیز کی مثال دے. اصل تو مثال کا جو مفہوم ہے، جو معنی ہے اس کے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں.
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، پس وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں، یعنی جو مومن ہیں، وہ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، یہ سچائی ہے ان کے رب کی طرف سے، وہ کسی شک و شبے میں نہیں پڑتے اور نہ ہی اعتراض کرتے ہیں۔ لیکن وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، آخر اس مثال سے اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے آخر، یعنی وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یضل بہ کثیرا، یہی وہ مثالیں ہیں یا یہی وہ قرآن ہے جس سے بہت سے لوگ خود بخود گمراہ ہوتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ انہیں گمراہ کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اس قرآن کو ایک تو سنتے نہیں ہیں، اور اگر سنتے ہیں ان مثالوں کو سمجھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، یا پھر یہ کہ سنتے اور سمجھتے ہیں پھر بھی ہٹ دھرمی کرتے ہیں، قبول کرنا نہیں چاہتے یا سمجھنا نہیں چاہتے، ہدایت کو قبول کرنا نہیں چاہتے، تو اللہ تعالیٰ ایسی ہی چیزوں سے، ایسی ہی مثالوں سے انہیں گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ مثالیں جو ہدایت کے لیے اتری تھیں وہ ان کی گمراہی کا سبب بن جاتی ہیں۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اس کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازتے ہیں، اور ایک پوری تاریخ ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو ہدایت پا چکے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اب اللہ تعالیٰ یہ واضح فرما رہے ہیں کہ آخر اس سے گمراہ ہوتا کون ہے، اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے کس کو ہیں؟ فاسقوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ فاسق کون ہے؟ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہاں اس کا مفہوم بھی بتا دیا گیا کہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اللہ سے عہد کو مضبوط کر لینے کے بعد، یعنی ایک تو عہد وہ ہے جو عہد الست کا ہے، سورہ اعراف میں بڑی تفصیل سے یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی پیدائش سے پہلے تمام روحوں کو جمع کیا تھا اور ایک عہد لیا تھا کہ الست بربکم، ہم سب نے کہا تھا بلا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم سے سوال کیا کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ ہم نے کہا تھا بلا شہدنا، کیوں نہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اور اس کے بعد پھر نبیوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا ہے، بہت سے عہد لیے ہیں۔ ان عہدوں کو جو لوگ توڑتے ہیں، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں، یعنی اس کو مانتے نہیں، اس پر ایمان نہیں لاتے، اس کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے، تو ایسے لوگ فاسق ہیں۔ نمبر ایک صفت۔ نمبر دو، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے توڑتے ہیں، رشتوں کو توڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کا رشتہ، ماں باپ کا رشتہ، بھائی بہنوں کا رشتہ، انسان کا انسان سے رشتہ بنایا ہے، رشتہ داروں کا سب کے حقوق متعین کیے ہیں، اور حکم دیا ہے کہ رشتے جوڑے جائیں، رشتے کاٹے نہ جائیں، رشتے توڑے نہ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صل من قطعک، بلکہ اگر تم سے کوئی رشتہ توڑے پھر بھی جوڑو، میں اور صلہ رحمی کرنے والا، رشتوں کو جوڑنے والا جنت میں یوں ہوں گے برابر، ایک ساتھ میرے ساتھ ہوگا، یعنی رشتوں کو جوڑنے والا۔ تو وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، تو رشتوں کو توڑنا یہ بھی فاسقین کی ایک صفت ہے۔ تیسری صفت یہ بیان کی گئی وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، وہ بگاڑ ہی بگاڑ چاہتے ہیں، وہ اصلاح نہیں چاہتے۔ تو ایسے لوگ فاسق ہیں، گنہگار ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، اور ایسے نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیا کرتا، ان کے لیے تو بس گمراہی کی راہ ہی اللہ تعالیٰ آسان کرتے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے گمراہی کو ہی چنا ہے۔ اولئک هم الخاسرون، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ہمیش کی خسارے میں ہوں گے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، اب اس رکوع کے اخیر میں پھر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اور خاص طور سے کفار کو مخاطب فرما رہے ہیں، انکار کرنے والوں کو مخاطب فرما رہے ہیں کہ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، اس کے ساتھ کفر کیسے کر سکتے ہو، جبکہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم بالکل بے جان تھے، مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، تمہیں اس نے زندگی بخشی،
ثم یمیتکم پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر اسی کے پاس لوٹ کر تمہیں جانا ہے، یعنی تمہیں زندہ کرے گا اور پھر اپنے پاس بلائے گا اور تم سے حساب و کتاب لے گا، تمہارے اس رویے کا تمہیں بدلہ دے گا، تمہیں سزا دے گا، آخر تم پھر بھی کیوں انکار کرتے ہو؟ یہ بھی دعوت کا بہت اچھا اسلوب ہے، اس کو ہو بہو ہم تمام انسانوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ وہی رب جس نے تمہیں مردے سے زندہ بنایا اور پھر تمہیں موت دے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا، وہی رب هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ بھی ہے تمہارے لیے بنایا ہے۔ یہ بہت اہم ترین آیت ہے، ہم انسانوں کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسانوں، اللہ وہ ہے جس نے زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب تمہارے لیے بنایا ہے۔ گویا یہ چاند، یہ سورج، یہ زمین، یہ درخت، یہ کھیت، یہ کھلیان، یہ ہوائیں، یہ آکسیجن کا سسٹم، یہ ستاروں سیاروں کا پورا سسٹم، یہ زمین اور یہ زمین کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں، ہمارے لیے بنائی ہیں۔ یعنی یہ پوری زمین کی ایک ایک چیز ہماری سیوا کر رہی ہے، ہماری خدمت کر رہی ہے، اور پھر بھی ہم ان کے سامنے جھکیں، پھر بھی ہم ان کی پوجا کریں، ان کی بندگی کریں، ان کی عبادت کریں، یہ واقعی ہم انسانوں کی شان کے خلاف ہے۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہماری سیوا، ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم ان کی عبادت کریں، ان کے سامنے جھکیں، ان کے سامنے ماتھا ٹیکیں، ان سے دعائیں کریں، منتیں مانگیں، یہ ہماری شان کے خلاف ہے۔ یہ تو سب ہماری خدمت گزار ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو استعمال کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں بس۔ ثم استوى الى السماء وہی رب جس نے یہ زمین میں جو کچھ ہے اس نے تمہارے لیے بنایا اور پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر اسے 7 آسمان صحیح طور پر، درست طور پر بنا کر برابر کیا۔ اس نے آسمان بنائے۔ آسمان کیا ہے؟ یہ 7 آسمان کیا ہیں؟ اب اس کی تفصیلات یا اس کی صحیح حقیقت تو اب بھی سائنس بھی ابھی تک نہیں سمجھ سکی ہے، اور نہ قرآن و سنت میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ جو نظر آتا ہے وہ آسمان ہم لوگ بولتے ہیں، اب اس کے بعد 7 آسمانوں کی کیفیت کیا ہے، کیا کنڈیشن ہے اس کی، کس طرح کے ہیں، وہ اللہ جانے، اس کا رسول جانے۔ اگر وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یعنی اس رب کا انکار کیسے کرتے ہو جو تمہارے ایک ایک عمل کا، ایک ایک نیت کا، ایک ایک ارادے کا جاننے والا ہے؟ تمہارے اور اس پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب وہ جاننے والا ہے، تو آخر اس کے ساتھ تم کفر کیوں کرتے ہو، اس کا انکار کیسے کرتے ہو؟ مختصر یہ میرے بھائیوں کہ یہ پورا رکوع قرآن مجید کی اصل دعوت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے براہ راست تمام انسانوں کو خطاب فرما کر اس بات کی دعوت دی ہے کہ اے تمام انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ اس دعوت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، پھر صحابہ نے پوری دنیا میں پیش کیا، اور انہی کی دعوت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اور آپ بھی مسلمان ہیں، ہم اور آپ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی بندگی کرتے ہیں۔ اب ہم پر لازم ہے، آج کے مسلمانوں پر لازم ہے، امت مسلمہ پر لازم ہے کہ وہ اس دعوت کو پوری دنیا میں عام کرے، ہر فرد بشر تک یہ پیغام پہنچائے کہ اے لوگو دیکھو تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا پیغام دیا ہے، اور وہ رب کوئی الگ سے، کوئی ادھر ادھر کا نہیں ہے، بلکہ وہی رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارے لیے زمین کو بچھایا ہے، آسمان کو بنایا ہے، تمہارے لیے بارش نازل فرماتا ہے، تمہارے لیے درختوں کو اگاتا ہے، تمہارے لیے یہ پھل پیدا کرتا ہے، کھیتیاں پیدا کرتا ہے، اناج پیدا کرتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی دی ہے، پھر موت دے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ گویا پوری دعوت ہے قرآن مجید کی جو اس رکوع میں سمیٹ دیا گیا ہے، سمو دیا گیا ہے۔ ہمیں بھی اس دعوت کو قبول کر کے اللہ کی بندگی کرنا چاہیے، اس کے اس کلام پر یقین رکھتے ہوئے، اس کے حقائق پر یقین رکھتے ہوئے اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اور جن جن چیزوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے،
اور پوری دنیا انسانیت تک اس دعوت کو پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔